اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالیں اور ہماری سماعت میں برکت ڈالیں اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائیں کہ اس قرآن سے ہم اپنے دل کو منور کریں، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہم اپنے ایمان کو بڑھا کے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرمائیں۔ توجہ سے سننا ہے، پورے غور سے سننا ہے، پھر ہی یہ دل پر اترے گا، پھر ہی ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی۔ تو آیت نمبر ہے ہماری جس سے آج ہم نے پڑھنا ہے 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پھر وَقَفَّيْنَا، اور پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے یعنی ایک کے بعد اگلا ہم نے بھیجا رسولوں کو، اور پھر ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل، واضح معجزے، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے، افکلما جاءکم رسول، پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم تکبر کر بیٹھے، اور پھر ایک فریق نے تو تم کو جھٹلا دیا اور ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے۔ اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے حسد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں کا بہت بڑا جرم بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جرم دو تھے، انبیاء کی مخالفت کرنا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور دوسرا ان کا جرم تھا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء کو قتل کرنا۔ بات ماننے کے بجائے وہ اتنی دلیری دکھاتے تھے، اتنی ہٹ درمی دکھاتے تھے کہ نبی کو قتل کر دیتے تھے کہ نہ ہی یہ ہوگا اور نہ ہی یہ کوئی حق بات کرے گا، نہ ہی پھر ہمیں اس کی بات سننی پڑے گی، نہ ماننی پڑے گی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا حسد اتنا بڑھ گیا کہ ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی وہ واقعہ یاد دلا رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، تمہیں پتہ تو ہے کہ تمہاری طرف پے در پہ ہم نے رسول بھیجے تھے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ ابن مریم آئے واضح دلائل معجزے لے کر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیا تھے؟ ید بیضا، ہاتھ چمکتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک عصا تھا جس کو جب وہ ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے تھے معجزے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اپنے معجزے لے کر آئے تو ان کے ان معجزوں میں روح القدس نے ان کی تائید کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، کوڑی والے اندھے کو بھی ہاتھ لگا کر تندرست کر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ان کو معجزے ملے تھے، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کی مدد اس میں شامل تھی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی جو ہے مرضی سے یہ سب کام کر لیتے تھے۔ لیکن تمہارا کیا تھا اے بنی اسرائیل؟ جب بھی کوئی رسول آیا، تمہاری مرضی کی خلاف بات ہوئی، تم اکڑ کے بیٹھ گئے، ہم نے نہیں ماننی یہ بات، ہم اپنے ہی نبی پر ایمان لاتے ہیں، اب کیا ہر وقت کوئی نبی آتا رہے گا، ہم اس پر ایمان لاتے رہیں گے۔ تو تم نے تکبر کیا، اور پھر اس کے علاوہ ایک فریق نے تو جھٹلا ہی دیا پیغمبروں کو، اور ایک فریق نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور کہتے کیا ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی، تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اتنی دلیری سے یہ یہود کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی کوئی نئی چیز اب اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کہتے تھے جو ہمارے خیالات ہیں، جو نبی نے آ کر بتا دیا، بس وہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے دل غلافوں میں، کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر کفر کی پھٹکار ہے، اور تھوڑے تھے جو لوگ ایمان لائے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، اور جو پے در پے ایمان پیغمبر آتے رہے، تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے۔
اور جب بھی ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید، جو قرآن مجید آ گیا ان کے پاس، اللہ نے وحی کر دی، تو وہ کتاب تو ایسی ہے، تو جو تمہارے پاس کتاب ہے تورات، وہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہارا حال تو یہ تھا کہ تم اس سے پہلے کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، کہ جلدی سے کفار کو یہ کہا کرتے تھے، دیکھو ہمارا نبی آئے گا نا، آخری نبی جس کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے پھر ہم اس کے ساتھ مل کے نا، پھر ہم تمہیں ماریں گے، پھر ہم تم پر جو ہے نا یلغار کریں گے، پھر ہم تم سے جنگ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب وہ کتاب آ گئی ہے، وہ نبی آ گئے ہیں جو تمہارے پاس یعنی کتاب میں جو ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا، وہ یہ کتاب ان سب باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی پتہ چلنے کے بعد جان بوجھ کے پھر انکار کرنا، ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ آگے ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی، جتنے بھی پیغمبر آ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق میں تو پیغمبر آتے گئے اور یہ خوش تھے کہ ٹھیک ہے ہماری نسلوں میں پیغمبر آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ میری اولادوں میں پیغمبر بھیجنا، ان کو امام بنانا۔ اللہ نے آخری پیغمبر اسماعیل کی نسل سے چن لیا۔ اب یہی ان کے اندر حسد رہا کہ بھئی اب اس نسل میں کیوں آخری نبی آ گئے، آنے تو ہماری نسل سے چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے جان بوجھ کر پہچاننے کے بعد قبول نہیں کیا، آخری نبی کو ایمان نہیں لائے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیسا برا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اپنے یعنی یہ جو انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا، ضد کو خریدا، ہٹ درمی کو خریدا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کے نازل کردہ ہدایت کا انکار کرتے رہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے وہی اپنے جس بندے پر خود چاہی اللہ نے نازل کر دی، یعنی اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل میں سے چن لیا تو اللہ کی مرضی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت بنی اسحاق میں سے چنتے رہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی تھی۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہ اللہ کے غضب در غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی پہلے تو وہ قوم یہ جو آس لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ بھئی ہم میں پیغمبر آئے گا، تو اب یہ ان کی آس ٹوٹی، اور پھر اس کے بعد اب ان کے اندر حسد آ گیا، اور پھر اب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اجڑ قوم، جاہل قوم، عرب کے لوگ تھے وہ ایمان لا رہے ہیں دھڑا دھڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہیں تو کوئی حسد نہیں تھا، انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کہنے جن کو ہم جاہل سمجھتے تھے، اجڑ سمجھتے تھے، بے وقوف سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے تھے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایمان لائے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فباؤ بغضب علی غضب، یہ یہودیوں کے جو اتنے زیادہ جرم تھے نا، بچھڑے کی پوجا کرنا، انبیاء کا قتل کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے انکار کرنا، اللہ کے ایک غصے کے بعد اور غصے در غصہ، غضب در غضب کے یہ مستحق ہوتے چلے گئے، یعنی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے گئے۔ ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، ہم اسے نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ تو برحق ہے، یعنی قرآن مجید، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے ان باتوں کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے پوچھئے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان سے پوچھئے کہ تمہاری کتاب میں تو یہ نہیں تھا کہ انبیاءوں کو قتل کرو، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ یہودیوں کو ان کے جرائم یاد دلائے جا رہے ہیں کہ اب اس نبی پر ایمان نہیں لا رہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے اور اپنی ہی تعلیمات پر ایمان لائیں گے۔ تو پھر جو تمہاری کتاب میں تھا کہ انبیاءوں کو قتل نہ کرو، تو تم نے انبیاءوں کو قتل کیوں کیا اس سے پہلے، اگر تم واقعی مومن ہو۔
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ کیسے واضح معجزے لے کر آئے، پھر تم ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا اور تم ہو ہی ظالم قوم۔ یعنی تم ہر وقت کوئی نہ کوئی غلط کام کر ہی دیتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس معجزے لائے، کتابیں لائے، تورات صحیفے لائے، ٹھیک ہے، اور جو تم کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے بات کرتے تھے اور تم پر احسان اللہ تعالیٰ کرتے جاتے تھے، اس کے بعد بھی پھر تم نے بچڑے کی پوجا کیوں کی؟ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار کروایا اور ہم نے تمہیں جو دی تھی کتاب، ہم نے تم سے کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور اس کو غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے ہم نے سن لیا اور دل میں کہا وَعَصَيْنَا، ہم مانیں گے نہیں۔ حالانکہ ان کے دلوں میں وجہ یہ تھی کہ کفر کی وجہ سے بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا، یعنی بچڑے کی جو عبادت کی تھی تو وہ شرک ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو بات تو یہ ہو رہی ہے یہودیوں کی، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ہم بھی سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم کہیں گے یا اللہ ہم سنیں گے اور ہم بات مانیں گے، یہ نہیں جیسے انہوں نے کہا سمعنا اور ہم دل میں ڈریں، مشکل بہت ہے، عمل نہیں کر سکتے، پتہ نہیں بنا گیا کیا، دنیا کے لوگوں سے کٹنا پڑے گا، خاندان سے کٹنا پڑے گا، بڑا مشکل ہے، ایسا نہیں کرنا۔ یہودیوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اللہ نے ان سے کہا کہ اس کو اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو، تو وہ کہتے تھے سن لیا ہم نے، اور دل میں کہتے تھے مانیں گے نہیں، بڑا مشکل ہے عمل کرنا، اتنے مشکل احکام ہے اس میں، آج کے دور میں کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ احکام مشکل نہیں تھے، دل میں ان کی دنیا کی محبت تھی، دل میں بچڑے کی محبت تھی، دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کا ایمان پھر کس فائدے کا، بہت برا ہے ان کا ایمان جو ان کو کسی عمل پر مجبور ہی نہیں کرتا، کسی کام پر مجبور ہی نہیں کرتا کہ یہ اس کام پر جم جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان یہود سے کہیے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر اللہ کے ہاں تمہارا آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہے تو تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی تمنا تو کرو۔ یعنی یہ کہتے تھے نا، یہ آرزو کرتے تھے کہ آخرت ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور اللہ کے ہم چہیتے ہیں، ہم انبیاؤں کے اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اس دعوے کا رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر واقعی تمہیں پتہ ہے کہ آخرت تمہارے لیے ہے اور اللہ کے پاس تمہارا انجام واقعی بہت بہتر ہے، تو پھر ایسے کرو، موت کی تمنا کرو۔ اور پھر آگے خود ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ایسی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گناہوں کے کام آگے بھیجے ہیں، بما قدمت ایدیہم، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جھوٹی آرزو جو تھی نا اس کا رد کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو آرزو کرتے ہیں کہ ہم واقعی اللہ کے چہیتے ہیں تو موت کی تمنا کریں نا، کرتے تو نہیں ہے موت کی تمنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی آرزو جھوٹی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، موت سے ڈرتے ہیں۔ آج بھی لوگ اگر موت کی بات کر دینا کہ دیکھیں مرنا تو ہے، کہتے کیا آپ نے صبح کیا آپ نے عجیب سی گندی بات، منحوس بات کر دی، آپ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، اس کی تو نحوست پڑے گی، سارا دن ہمارا برا گزرے گا۔ موت کے لیے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ہمیں یاد کرنا ہے، مرنا ہے، آج یہ کے بارے میں تو کل ہم بھی ہوں گے، آج کسی کا اعلان ہو رہا ہے مسجد میں تو کل ہمارا بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہم بھی، آج کسی کو اچانک موت آ گئی، ہماری بھی موت ایسے اچانک آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اپنی زندگی بڑی محبوب ہے، اگر آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے، آپ ان یہودیوں کو زندہ رہنے کے لیے رہنے میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے، اور ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریص۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال ملے، اور اگر اسے اتنی لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو یہودیوں کے جرائم، ان کی آرزوؤں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا۔
اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ایک اور برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ میں آیتوں کا ربط بتاتی ہوں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, پچھلی آیتوں میں یہاں تک رکوع تک یہودیوں کے مختلف جرائم کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک اور جرم کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ یہودی جو تھے جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے. اس لیے دشمنی رکھتے تھے, کہتے تھے کہ یہ جبرائیل جو ہے نا ہم پر عذاب بھی لے کر آتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر نازل ہوئے. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل اللہ کے حکم سے نازل کرتے تھے. وہ بڑے احترام والے فرشتے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم ان کے رسپیکٹ اس طرح کرتے ہیں جس طرح قرآن پڑھانے والے, قرآن سمجھنے اور سمجھنے والوں کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کی وجہ سے کہ وہ قرآن لے کر نازل ہوئے, ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی. تو یہودی جو تھے جبرائیل علیہ السلام کے کام کی وجہ سے ان کی بدبختی یہ کہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی رکھنے لگے کہ بھئی یہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید لے کر نازل ہوتے ہیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, وہ جبرائیل تو قرآن مجید کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر لے کر نازل ہوتے تھے. اچھا, یہاں لفظ آیا عَلَىٰ قَلْبِكَ, آپ کے دل پر. یہ نہیں کہا کہ آپ کی سماعت پر, سن ہی رہا ہوتا ہے نا انسان, تو یہ نہیں کہا, کیونکہ جو چیز دل پر اترتی ہے نا وہ نقش ہو جاتی ہے, پھر انسان اس کو بھولتا نہیں, وہ پھر انسان کو بار بار یاد آتا ہے. تو دل پر اترنے کی صورت میں وہ انسان کو بہت زیادہ یاد رہتا ہے. تو لہذا ہم نے بھی اپنے قرآن کو دل پر اتارنا ہے, اتنی توجہ سے سننا ہے کہ ہمارے دلوں پر اترے. ایسے نہیں پھر صرف کان سے سنتے رہیں یا پھر یہ کہ انفارمیشن لیتے رہیں, ایسے توجہ سے سنیں کہ ہمارے دلوں پر اترے. جب دل پر کوئی کلام اترتا ہے نا, کوئی بھی بات دل کو لگ جائے, وہ انسان کو بار بار یاد آتی ہے. تو ہمیں یہاں سے جانے کے بعد یہ قرآن مجید کا جو بھی ہم آیات مفہوم پڑھتے ہیں ہمیں بار بار یاد آئے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی محفل میں ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے سر کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہو. اتنی توجہ سے سنتے تھے کہ دل پر اترے, اور ایسے انہماک کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ اگر ذرا سے ہلے تو پرندے اڑ نہ جائیں. تو اتنی توجہ سے قرآن کو سننا ہے تاکہ ہمارے دل پر اترے, اور پھر یہاں سے جانے کے بعد بار بار وہ ہمیں یاد آئے کہ اچھا یہ مفہوم, یہ بات ہم نے سمجھی تھی, یہ بات ہم نے سنی تھی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, یہ جبرائیل تو قرآن مجید کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارتے ہیں, جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں. اور اس میں کیا ہے, وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, اس قرآن میں تو ہدایت ہے مومنین کے لیے, اور اس میں تو خوشخبریاں ہیں مومنین کے لیے. یعنی قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ, جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو, بے شک اللہ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن پر بھی ہم اللہ پر ایمان لائیں اور ہم جبرائیل علیہ السلام اور انبیاء اور قرآن پاک کو پہنچانے والے ہم ان سے دشمنی رکھیں. ٹھیک ہے, وہ تو یعنی اللہ کا پیغام ہی تو ہم تک پہنچا رہے ہیں. فرشتے جبرائیل نے بھی اللہ کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دشمنی رکھے فرشتوں سے, رسولوں سے, جبرائیل سے, میکائیل سے, یوں سمجھیے کہ اس نے اللہ سے دشمنی رکھی, اور اللہ ایسے کافروں کا خود دشمن ہے. اللہ خود دشمن ہے ایسے کافروں کا. ٹھیک ہے, اللہ ایسے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے. تو لہذا قرآن جو بھی پڑھائے سنائے, ہم نے یہ نہیں کہنا یہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں, ہمارے فرقے کے نہیں ہیں, یہ اس جماعت کے ہیں, ہم نے ان کی بات نہیں سننی. جو بھی قرآن کا پیغام ہم تک پہنچائے, سننے کا موقع ملے, ہم نے ان سب سے محبت رکھنی ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ تمام فرشتوں میں سے فرشتے جبرائیل سے دشمنی رکھتے تھے, کیونکہ وہ قرآن مجید اللہ کا کلام لے کر اترتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں, آیات بینات,
وما یکفر، واضح آیات سے مراد یعنی جس کے معنی بالکل واضح ہوں۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن مجید میں معنی کے لحاظ سے بھی واضح آیات نازل کی ہیں، اور جن کو فاسقوں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ان یہودیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ تو انہیں آ رہی ہے قرآن مجید کی، لیکن یہ فسق کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یعلمون، جب بھی ان یہودیوں سے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا۔ عہدا نبذہ فریق، یعنی اس عہد کو توڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینہ میں آئے تو یہودیوں کے ساتھ کچھ معاہدے کیے۔ پہلے تو انہوں نے معاہدے کر لیے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہودیوں کے یہ 3 گروہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور مشرکین کفار کے جو گروہ تھے وہ اوس اور خزرج تھے، وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ لیکن یہ جو یہودیوں کے 3 گروہ تھے، یہ تو انتظار کر رہے تھے کب نبی آئیں گے، کب آخری نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں، اور جب وہ آ جائے گا نا پھر ہم ان اوس اور خزرج سے لڑیں گے اس نبی کے ساتھ مل کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد ان سے معاہدے کیے تھے، اور جتنے بھی معاہدے کیے انہوں نے بدعہدیاں کی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہاں کر لیتے تھے کہ ہاں جب بھی کوئی باہر سے دشمن حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن کرتے یہ تھے کہ باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل جاتے تھے۔ اے نبی، جب بھی انہوں نے، ان یہودیوں نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا، بلکہ اکثر ان میں سے تو سارے عہد توڑ دیتے ہیں اور آپ پر ایمان بھی نہیں لاتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب تھی، وہ اس کی تصدیق کرتا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو انہی اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یوں اپنے پس پش ڈال دیا جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں۔ یہ جو لفظ آیا نا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، پس پش ڈال دینا، ٹھیک ہے، یعنی پیٹھ پیچھے ڈال دینا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ قرآن مجید کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں انہوں نے شاید اس بات سے لیا ہے کہ انہوں نے اپنے کتابوں کے احکام کو پس پش ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنے پس پش ڈالا، یعنی ان احکام کو انہوں نے کم اہم سمجھا، ان احکام کو انہوں نے ویلیو ہی نہیں دی، ان احکام کو انہوں نے اہمیت ہی نہیں دی، ان احکام کو انہوں نے کھولا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے، اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اصل اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو انہوں نے اہم نہیں سمجھا، اللہ کے احکام کو انہوں نے کھولا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ جب سمجھیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ اپنی کتابوں کو بھی پس پش ڈال دیتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے، ان احکام کی فکر ہی نہیں کرتے تھے، عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کا تذکرہ کیا ہے کہ بدعہدی بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، نیکی کا کام ہم یہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن کرتے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں بھی بدعہدی کی جاتی ہے، کوئی بھی کام ہو عہد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پر عہد توڑتے تھے، سب سے پہلے تو ہم نے اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کیا ہوا عہد، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ عہد الست تمام روحوں سے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا کہ دنیا میں جانے کے بعد میری عبادت کرو گے۔ تمام روحوں نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد تمام لوگ اس عہد کو بھول گئے، ٹھیک ہے، کہ ایک خالص ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ بندوں سے بھی جو عہد کرتے ہیں، بزنس کے معاملے میں ہو جائیں، ٹھیک ہے، ویسے معاملات کے معاملے میں، ڈیلنگ کے معاملے میں، شادی کے موقع پر، ایک عہد ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ بدعہدی کرتے تھے، عہد کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، تم نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں سے بھی عہد کیے ہوئے کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اللہ سے عہد کر لیتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں اولاد دیں، بیٹا دیں، دیکھیے گا ہم اس کو حافظ بنائیں گے، ہمارا بزنس بڑھا دے، دیکھیے گا ہم اللہ کے آپ کے راہ میں ہم کتنا کچھ لوگوں کو دیا کریں گے۔ جب اللہ نواز دیتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے ہم نے کوئی عہد بھی کیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہوتا ہے، تم نے بد عہدی، چاہے اللہ سے عہد ہو چاہے بندوں سے عہد ہو، تم نے بد عہدیاں نہیں کرنی۔ اس کے بعد ان کے یعنی ان جرائم کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ایک پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، اور سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوئی تھیں، ان کو ایسے معجزے دیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی، جن بھی ان کے تابع تھے، پرندے بھی ان کے تابع تھے، تو اور وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جادوگر بھی ان کے تابع تھے۔ اس دور میں ہوا یہ کہ جادو بڑے عروج پر ہو گیا، سرکش جن جو تھے وہ جادو کرنا شروع ہو گئے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی جتنی بھی جادو والی کتابیں تھیں نا وہ ساری لے کر اپنے کمرے میں رکھ دیں، اپنے تخت کے نیچے رکھ دیں، اور پھر ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، اور جب وہ وفات پا گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے لوگوں کو وہ جو کتابیں ملیں تو وہ یہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادو کیا کرتے تھے، وہ یہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے، تبھی تو یہ کتابیں ان کے کمرے سے ملی ہیں، تبھی تو یہ کتابیں ان کے تخت کے نیچے سے ملی ہیں، تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ اب یہودی بھی یہی بات سمجھتے تھے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو وہ نبی نہیں مانتے تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی کچھ چیزیں نا مشہور ہیں، سلیمانی ٹوپی، سلیمانی انگوٹھی، ہے نا، اس طرح کے الفاظ ہمارے ہاں بھی مشہور ہیں۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، اللہ نے ان کو معجزے دیے ہوئے تھے، ہوا تابع، پرندے تابع ان کے تھے۔ تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، خود ہی انہوں نے ان جنتروں منتروں کے پیچھے خود ہی لگ گئے، یعنی یہ شیاطین جو تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں خود ہی شیاطین پڑھا کرتے تھے، کچھ منتر جنتر کچھ بھی تعلیم جادو کی پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، یعنی جادو کرنا کفر ہے، کفر کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایسا کیا کہ دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، جو ہم آگے ان کا نام پڑھیں گے، اور اللہ نے وہ جو فرشتے اتارے اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے اتارے، اور وہ فرشتے خود ہی کہتے تھے جادو کرنا کفر ہے، جادو کا عمل صحیح نہیں ہے، ہم سے نہ آ کر سیکھو، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ لیکن لوگ کہتے تھے نہیں، پھر بھی آپ ہمیں جادو سکھائیں۔ جیسے کہ آج بھی لوگوں کو پتہ ہے ہاتھ دکھانا غلط بات ہے، ٹھیک ہے، ایمان چلا جاتا ہے، ستاروں پر یقین رکھنا غلط بات ہے، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، کسی کے بارے میں، کسی سے بھی تقدیر کے بارے میں پوچھنا، یہ سب کفر والے عمل ہیں، غلط کام ہے۔ اس دور میں بھی وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم جادو سکھاتے ہیں، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہود تو اس بات کے پیچھے لگ گئے، جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر اتارے گئے تھے، جو کہ وہ ان کے پیچھے لگ گئے کہ نہیں، وما یعلمان من احد، اور فرشتے کسی کو بھی کچھ نہیں سکھلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ بات کہتے تھے انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، لہذا تم کفر نہ سیکھو۔ فیتعلمون منہما، پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان سے، اور سیکھتے کس لیے تھے، ان کے نیت کیا ہوتی تھی، ما یفرقون بین المرء و زوجہ، کہ وہ تفریق ڈال دیں، جدائی ڈال دیں مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جادو کا اثر نہ ہو، جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ بات تو پکی ہے کہ جادو کا عمل کرنا کفر ہے، اور جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ شیطان، سرکش جن، سرکش شیاطین ساتھ ملتے ہیں تو پھر یہ جادو کرتے ہیں۔ جادو کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے، تو لہذا یہ جادو کرتے تھے اس وقت۔ اور یہ جو میاں بیوی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کے لیے وہ جادو کیا کرتے تھے، کیونکہ پردے تو تھے نہیں اور نہ ہی پردے کا کوئی انتظام تھا، مکس گیدرنگ، مخلوط ماحول، ٹھیک ہے، اور
اس لحاظ سے جیسے کہ ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے مکس گیدرنگ، اور پھر اس کے علاوہ گھروں میں سب بہویں اکٹھی رہ رہی ہیں، سب کو ایک ایک کمرے ملنے ہیں، اور سب دیور جیٹھ، ٹھیک ہے، سب کے سب اکٹھے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ افورڈ کر سکتے ہوتے ہیں الگ الگ گھروں میں رہیں، لیکن نہیں کرتے، کہتے نہیں محبت بڑھتی ہے بہت زیادہ، ہم نہیں الگ الگ کرتے۔ تو اس وقت بھی پردہ تو تھا ہی نہیں، میاں بیوی میں جدائی کرنے کے لیے وہ جادو کیا کرتے تھے، اس لیے کہ کسی مرد کو کسی کی بیوی پسند آ گئی اور اس کو کسی کی بیوی پسند آ گئی، تو جادو کرتے تھے جس کی وجہ سے ان میاں بیوی میں پھوٹ پڑے، ان میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، طلاق کی نوبت آ جائے، اور اس کے بعد وہ خود اس عورت سے شادی کر لیں۔ تو لہٰذا یہ برائی آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے، اور بہت زیادہ یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ میں تو سوچتی ہوں کہ یونیورسٹی کالج میں جاتے ہوئے ہمارے بچوں اور بچیوں کا اس کو برا سمجھا جاتا ہے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، ہوٹلنگ کرنا، گھومنے پھرنے کے لیے چلے جانا، کسی کے گھر جا کر رہنا، ہمارے معاشرے میں مسلمان گھرانوں کے بچوں کے لیے ہم پیرنٹس کوئی بری بات نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے یہ پڑھائی کے لیے ضروری بات ہے، اتنا بچوں کو مارجن دینا چاہیے، اتنے بچوں کو ڈھیل دینی چاہیے۔ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کو ہم برائی کو ہم نے چھپایا ہوا ہے، اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، برا بھی نہیں سمجھتے کہ لڑکا اور لڑکی کا ہوٹل میں جا کر بیٹھ کر کھا پی کر آ جانا، بلکہ ہم پیرنٹ پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ کچھ کھا پی کر آ جانا، وہیں پہ کھا پی لیا کرو۔ تو یہ اس دور میں بھی تھا، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے وہ جادو کیا کرتے تھے، اور یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، کسی کو کسی کی بیوی پسند آ جاتی ہے اور کسی کو کسی کی بیوی پسند آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے اپنی بیوی کی تو برائیاں اچھائیاں سب پتہ ہوتی ہیں، اور جو دور چیز ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور شیطان خوبصورت کر کے بھی دکھاتا ہے۔ تو وہ اس دور میں بھی میاں بیوی میں جدائی کرنے کے لیے یہ سب کام کرتے تھے۔ جادو کا اثر تو برحق ہے۔ جادو کن کن کاموں میں کیا جاتا ہے؟ کسی کو قتل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، محبت کو نفرت میں بدلنے کے لیے، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، کسی بھی رشتے کو ختم کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، عقل کا خاتمہ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، کسی پہ جادو کر دیا، اب اس کی ہوش و حواس ہی ختم ہو گئی، حواس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایسا بھی جادو ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، یہ جادو برحق ہیں، اگرچہ یہ کفر ہے لیکن پھر بھی یہ کام اس دور میں بھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے جادو نہ کرو، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے ہمیں وقتی فائدہ ہو، دیکھا جائے گا بعد میں، ایمان کو بیچنا پڑے بیچ دیتے ہیں، کفر والے کام کرنے پڑے کر لیتے ہیں۔ تو لہذا جادو کرنا کفر ہے، ہمیں خود کسی پر جادو نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی علاج کے لیے جادو کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا انہوں نے ہم پر جادو کیا، ہم جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کر رہے ہیں، پھر بھی جادو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے استعاذہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح شام کی دعاؤں میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں، معوذتین پڑھتے رہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، گناہوں سے بچیں، اور پھر اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کے آخری جو رکوع ہے نا، آخری 2 آیات اس کو پڑھتے رہیں، یہ پڑھنے سے جو جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پر جادو ہو گیا اور پھر جادو ہونے کے بعد اب ہم کیا کریں، بھئی پڑھنا شروع کر دیں معوذتین، اور اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، اور فضول کاموں سے بچیں۔ جادو کا توڑ کروانے کے لیے جادو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں، بالوں کو نہیں پھینکنا چاہیے، اس پر جادو ہو جاتا ہے، کپڑے پرانے کسی کو نہیں دینے چاہیے، اس پر جادو ہو جاتا ہے۔ جو توڑ بتایا وہ ہم نہیں کرتے، معوذتین پڑھیں، آخری رکوع پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ فضول کاموں کو چھوڑیں، گناہ کے کاموں کو چھوڑیں، واش روم جاتے ہوئے دعا ضرور پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، جادو کا اثر کبھی نہیں ہوگا، اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ لوگ جو تھے جادو پھر بھی سیکھتے تھے، کیونکہ کسی کی بھی عورت پسند آ گئی ان میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ یہ جادو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ما یضرہم، جو انہیں دکھ دیں اور انہیں فائدہ نہ پہنچائیں،
وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں، اور کتنی بری بات ہے جو انہوں نے اپنے جانوں کے لیے خود خریدا، جادو کر کے، کفر کر کے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے۔ اچھا، بات تو یہودیوں کی ہو رہی تھی۔ جب بھی انسان اپنے دین کو چھوڑے گا، جب بھی انسان اپنی شریعت کو چھوڑے گا، جب بھی انسان اپنی کتاب کو چھوڑے گا، تو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کسی کاموں میں لگ تو جائے گا، چاہے وہ فضول کام ہو، چاہے وہ شریعت کے خلاف کام ہو۔ ان یہودیوں نے اپنی کتاب کو چھوڑا، تو اب انہوں نے چھوڑنے کے بعد اب یہ کن کاموں میں لگ گئے؟ فضول جادو ٹونے میں۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی جادو ٹونے میں لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے شریعت کو چھوڑا ہوا ہے، اس نے دین پر عمل کرنا چھوڑا ہوا ہے، اس نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو بھی اللہ کے ذکر کو، رحمان کے ذکر کو چھوڑتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بس پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس کو یہ وہم ہوتا رہتا ہے مجھ پر کوئی جادو کر رہا ہے، وہ مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں، وہ مجھ سے حسد ہو رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ایسی فیلنگ آئے تو کتاب کے ساتھ جڑیں، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑیں۔ جو آپ کے ذہن میں شیطان ایسی باتیں لا رہا ہے، پھر وہ شیطان ایسی باتیں نہیں لائے گا۔ اگر آپ ایک بامقصد کام کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر فضول کاموں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ تو ان یہودیوں کی بات کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ کفر کے کام میں لگ گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں کتنا، اللہ کے انہیں بہت ثواب ملتا جو کہ بہت بہتر تھا، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یعنی اگر یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے۔ تقوی والی زندگی انسان کیسے اختیار کرتا ہے؟ جب انسان کو ہدایت ملے، جب انسان کو ہدایت کا شعور ملے، جب انسان ہدایت سیکھنا شروع کرے۔ ہدایت خود سے نہیں ملتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان فضول کاموں میں اس لیے پڑے کہ انہوں نے صحیح کام چھوڑ دیا۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو نقصان نہیں ہونا تھا، بلکہ اللہ کے ہاں انہیں ثواب بھی ملتا اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہوتا۔ کاش انہیں عقل آتی، کاش یہ جانتے۔ کاش ہم سب مسلمانوں کو بھی اس بات کا شعور آ جائے کہ قرآن کو سیکھنا، تمام علوم کے ساتھ اس علم کو بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ خود سے ہدایت نہیں ملتی، اللہ نے ہدایت کے لیے تو یہ کتاب اتاری، اور بدقسمتی سے یہ کہ ہمارا معاشرہ اس کی عربی پڑھتا رہتا ہے، عربی ہی پڑھتا رہتا ہے، اور عربی کو پڑھ پڑھ کے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا خاص پیغام، خاص لیٹر، خاص میسیج جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا، اس میں ہے کیا؟ جب تک اپنی زبان میں ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اچھا، یہاں تک ان کی اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد یہودیوں کی کہ دیکھو جادو ٹونے میں لگ گئے، ٹھیک ہے، اور جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی مزید گمراہیاں، کہ یہ توہین رسالت کس طرح کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کیسے کرتے تھے، اور اس آیت میں صحابہ کرام کو احترام نبی سکھایا گیا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو بھی دین کی بات کرتے ہیں ان کا احترام کیسے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو نہ تم کہا کرو راعنا۔ راعنا کا مطلب ہے ہمارا لحاظ کیجئے، ہمارے ساتھ رعایت کیجئے۔ اب یہودی محفل میں تو آ کر بیٹھ جاتے تھے، قرآن کی محفل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، توجہ ادھر ادھر لگی ہوتی تھی۔ جب محفل ختم ہوتی تو کہتے راعنا، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رعایت کیجئے، ہمیں سمجھائیے۔ اچھا، یہ لفظ کچھ صحابہ کرام بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں وہ بات سمجھائیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ کیا بات تھی؟ راعنا۔ اچھا، یہ یہودی یہ بھی کہتے تھے، لیکن چونکہ ان کے اندر خباثت تھی، چونکہ ان کے اندر حسد ہوتا تھا، یہ لفظوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے راعنا کے بجائے کہنا شروع کر دیا راعینا، درمیان میں نا یا کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا شروع کر دیا ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ یہ لفظ ہی بدل دو، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو گفتگو صحیح نہیں ہوتی گفتگو کرنے میں اس لفظ کو ہی بدل دو، ٹھیک ہے، وہ اس لفظ کے چینج ہی کر دو جس کے دو معنی بنتے ہوں، جس سے دینداروں کا مذاق اڑتا ہو، جس سے اسلام کا مذاق اڑتا ہو، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑتا ہو۔ تو کہا کہ آپ نے کہنا کیا ہے، وقول انظرنا واسمعوا، ہماری طرف دیکھیے اور ہماری بھی بات سنیے، یہ بات آپ نے کہنا ہے۔ آپ نے رائنا یہ لفظ کہنا ہی نہیں ہے تاکہ اسلام دشمنوں کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں، وہ اسلام کا مذاق اڑائیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں۔ آپ نے احترام کرنا ہے اسلام کا، دیندار لوگوں کا، اور اسلام کے میسج کا آپ نے احترام کرنا ہے، وہ لفظ ہی بدل دو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب انسان ہدایت نہیں لیتا نا، جب انسان دین کی تعلیم نہیں حاصل کرتا، جب انسان فضول کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کی گفتگو بھی گندی ہو جاتی ہے، اس کی گفتگو میں لفظ بھی صحیح نہیں ہوتے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اتنا زیادہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہوں، اتنا بڑا گناہ سمیٹ رہا ہوں۔ وہ تو ہنسی مذاق میں دیندار لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات دل میں آ رہی ہے، منہ میں آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی انسان فضول کاموں میں لگتا ہے تو اس کی گفتگو بھی فضول ہو جاتی ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، جو لوگ کافر ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، یعنی کفار ہوں، اہل کتاب ہوں، مشرکین ہوں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو فتح ملے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھی بڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنے رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ کسی کے خیر کو روکنے سے خیر رکتا نہیں ہے۔ کوئی ہم سے بہت جیلس ہو رہا ہے، کوئی حسد کیے جا رہا ہے، ہمارے خلاف اسکیمیں کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، لوگوں کو ہمارے خلاف برائیاں بتا رہا ہے، کسی کے برا چاہنے سے ہمارے لیے خیر رک نہیں سکتا جب تک کہ اللہ ہمیں خیر دینا چاہیں، ٹھیک ہے۔ ہم وہ دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع، صبح شام کے اذکار میں یہ ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، یا اللہ کوئی نہیں روک سکتا خیر جب تک کہ آپ ہمیں خیر دیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ہمیں خیر دے نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی طرف سے ہمیں خیر نہ ملے، ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کوئی بھی بزرگ بڑا کوئی بھی ہو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بہت نقصان پہنچائے گا، ہم کیا کریں، ہم تو اب نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم تو قرآن کی کلاس میں نہیں جا سکتے، ہم تو یہ خیر کا کام نہیں کر سکتے، ہمیں بہت نقصان پہنچائیں گے۔ کوئی بھی ہم خیر کا قدم اٹھاتے ہیں اور پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، نہیں ہمارے خلاف بہت دشمن ہیں، بہت اسکیمیں کر رہے ہیں، ہمیں بہت ڈر اور بہت خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر تو چاہتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی اہل کتاب چاہتے ہیں، نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی اترے۔ ہاں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے اس کو چن لیتا ہے، اور اللہ کی مرضی، واللہ ذو الفضل العظیم، سارے فضل کا مالک تو وہ ہے، لوگ کیا ہوں گے، لوگ تو خود محتاج ہیں، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو آ رہی ہے، ما ننسخ من آیت، یہاں پر ایک نیا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم سمجھا رہے ہیں۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، مٹا دینا کسی بھی حکم کو، ٹھیک ہے، تبدیل کر دینا۔ تو جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کچھ احکام، جب نئے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، کچھ احکام نازل ہو رہے تھے، تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ کچھ آیات اتر جاتی تھیں، لیکن جب حالات بدلے، مکہ سے مدینہ آ گئے، ٹھیک ہے، تو ان حالات میں کچھ عورتیں بیوہ ہو گئیں اور وراثت کا مسئلہ ہو گیا۔ تو پہلے اللہ نے یہ آیات اتاری ہوئی تھی کہ بیوہ عورت بیوہ ہونے کے بعد اپنے گھر میں ہی رہے گی، باہر نکلے گی نہیں، بس اس نے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے خامد کے فوت ہونے کے بعد۔ اسی طرح وراثت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ، یعنی ہم پڑھیں گے سورۃ نساء میں آیت آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں، یعنی والدین کا رہ گیا تھا، کچھ احکام بتا دیے تھے۔ لیکن جب مدینہ میں گئے تو مسائل ہوئے، بہت عورتیں بیوہ ہونا شروع ہوئیں، اور پھر اس کے بعد وراثت کا مسئلہ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ
پچھلے حکم کو ختم کر کے نیا حکم لوگوں کے خیر اور بھلائی کے لیے اتار دیتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں پھر ہوتا یہ تھا بعض دفعہ آیات رہ جاتی تھی، حکم ختم ہو جاتا تھا، اور بعض دفعہ حکم ختم ہو جاتا تھا اور آیات بھی ختم ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کی رہنمائی حدیث سے ملتی تھی. ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے آیات آئیں گی کہ جن کو آیات کو تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ان کا حکم ختم ہو چکا ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا وراثت کے بارے میں بھی اور عدت کے بارے میں بھی، بیوہ کے بارے میں بھی آیات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن احکام ان کے بارے میں پھر اور آیات اتری. تو جن آیات نے ان آیات کے حکم کو ختم کر دیا تو اس کو کہتے ہیں، ختم کرنے والی آیات کو ناسخ، ختم کرنے والی، اور جو حکم ختم ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ. تو یہ تبدیلی ہوتی تھی لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے، بھئی یہ کیسا تم لوگوں کا دین ہے؟ ایک پہلے حکم کچھ سناتے ہو، پھر کچھ آیات سناتے ہو، پھر تم کہتے ہو نہیں اب اور حکم نازل ہو گیا. اگر واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو پہلے ہی سے ہی بات اترتی ہے نا. اللہ نے اس کا جواب دے دیا، ما ننسخ من آیت او ننسها. ٹھیک ہے. ان یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، منسوخ کا میں نے آپ کو مطلب بتایا، ختم کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، او ننسیہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں. یعنی پہلے اتری تھی، اب نہ وہ آیت ہے نہ وہ حکم ہے، اللہ نے بھلا ہی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے. اب قرآن میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے. نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا اس جیسی یا اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ اللہ اسی حکم کو رہنے دے یا تبدیل کر دے یا بھلا دے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا آپ جانتے نہیں ہو کہ ہر قسم کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی مرضی ان آیات کو رہنے دے، ان احکام کو رہنے دے، یا دونوں کو ختم کر دے. اتر تو اللہ کے حکم سے یہ قرآن رہا ہے. تو ان کے اس اعتراض کا اللہ نے جواب دیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہنے تمہیں پتہ نہیں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ یہ جانتے نہیں آسمان اور زمین کی بادشاہ تو اللہ کے پاس ہے. اور پھر وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور کوئی بھی مددگار نہیں ہے. یعنی اللہ کے پاس مکمل اختیار، اللہ رب العزت کے پاس مکمل قدرت ہے، اللہ کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے مقابلے میں بھی تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. جو بھی حکم نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے. یعنی یہاں یہ بات روک دی کہ اے مسلمانوں تم نے نہیں کہنا کہ اللہ کے رسول سے اے اللہ کے رسول پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی، اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ نے ایسے سوال نہیں کرنا اس قوم کی طرح جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہودی کیا کرتے تھے. کیسے گائیں ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، ٹھیک ہے نا، جوان ہو بوڑھی ہو، تم نے ایسے سوال نہیں کرنے. اچھا، دین کے بارے میں سوال کرنا بری بات نہیں ہے، نکتہ چینی کے لیے سوال نہیں کرنے چاہیے، دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے سوال نہیں کرنے چاہیے، یہ بہت بری بات ہے. علم اضافے کے لیے، عمل کرنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں، ایسے ہی بات کا بتنگڑ بنانا، ایسے سوال کرنا بری بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑ دوں تم اسے چھوڑ دو. تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوال اور ان سے اختلاف کی بنا پر ہلاک ہو گئے. پہلی قومیں بہت سوال کیا کرتی تھی تو سوال کرنے سے منع کر دیا. کیا تم بھی ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے قوم کرتی تھی، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا اس نے صراط مستقیم کو گم کر دیا. یعنی صحیح جو دین کا بات سمجھ آئے، احکام سمجھ آئے، اس پر عمل کر لو، نکتہ چینی کر کے پریشان کر کے ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے. اب آپ بتائیں نیل پالش لگا لیں، ایک دفعہ وضو کیا ہوا ہو پھر نیل پالش لگائی، پھر تو وہ وضو برقرار رہے گا نا. تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھئی نیل پالش لگانے کے بعد آپ کا ایک وضو رہے گا، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کے لیے آپ کو نیل پالش اتارنی ہے. نہیں کہتے نہیں وہ ایک دفعہ وضو کر کے ہم نے لگا دی تو پھر تو ہمارا وضو رہے گا. تو نکتہ چینی کرنا، بحث کرنا، اس سے ہدایت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کفر کو بدل دے ایمان سے، جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا،
تو اس نے اپنا ہدایت کا راستہ خود ہی گم کر دیا. بحث میں لگے ہوئے ہیں، نہیں ایسے نہیں ایسے. اچھا وہ پھر یہ کہ کہتے ہیں دل نہیں مانتا. اکثر لوگ پھر یہ کہہ دیتے ہیں دل میں نہیں بات ٹھک رہی، جب دل مانے گا نا پھر ہم عمل کریں گے. پھر ایسے لوگوں کو تو اللہ ہی ہدایت دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا حسد اور بیان کر رہے ہیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر وہ تمہیں کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، ان کے حسد کی وجہ سے جو کہ ان کے سینوں میں ہے، اس کے بعد کہ ان پر حق بات واضح ہو چکی. اے مسلمانوں انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کر لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم کوئی بھیج دے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انہیں پتہ ہوتا ہے ہم صحیح کام کر رہے ہیں، ہم پردہ کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حلال حرام میں ہم تمیز کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، پھر بھی حوصلے پست کرنے کے لیے حسد کی وجہ سے نکتہ چینی کرتے ہیں. کہتے ہیں لوگ آپ تو پتہ نہیں عجیب ہی لوگ ہیں، ہے نا، اتنی سختی دین میں ہے ہی نہیں. تو ایسی باتیں کر کے حسد کی وجہ سے ان سے نیکی ان کی کرنا برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. وہ صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، غلط ثابت کرتے ہیں، اور یا تو غلط ثابت نہیں کرتے تو بد دل ضرور کر دیتے ہیں، حوصلے پست ضرور کرتے ہیں، اپریشیٹ نہیں کرتے. اچھا کام ہے، آپ کے بچے اگر چھوٹی عمر میں بھی روزے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، رکھوائیں ان کو، اور باقی ہر کام میں بچے پورے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں اتنے چھوٹوں کو بھی نہیں رکھوانا چاہیے. جب بچے اصرار کر رہے ہوتے ہیں ہم نے رکھنے ہیں تب تو نہیں رکھنے دیتے، پھر بڑے ہونے کے بعد پھر بچے کہتے ہیں ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے. رکھوائیں، کبھی کبھار رکھوائیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ چیز فرض ہے اور اللہ نے فرض کیا. اور پھر اصل مقصد کیا ہے روزے کا، کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے. جیسے ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، سمجھائیں کہ گناہوں سے بھی رکنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے کہ آپ صحیح ہیں، حسد کی وجہ سے حق بات پتہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں، نکتہ چینی ایسی کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی شک والی بات ایسی کر لیتے ہیں. اتنا بھی اچھا کام نہیں ہے نا. اپنے آپ کو تنگی میں ڈال دینا کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپشن تھی، اچھا یوں کر لیتے، اپریشیٹ نہیں کرتے، حوصلے پست کرتے ہیں. اچھا آپ کو زیادہ پتہ نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے زیادہ، ہم بھی جانتے ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، بدنیتی کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ تمہیں نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، اور پھر اس کے علاوہ اس بات کو غلط بھی ثابت کرتے ہیں. تو تم نے کرنا کیا ہے، فاعفو واصفحوا، ٹھیک ہے، بحث نہیں کرنی ان سے، نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، اور ان سے درگزر کر لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دے گا. اچھا ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں آپ نئے دیندار لوگ ہیں، آپ نے نئے دین پڑھا، ہمارے بزرگوں کو نہیں پتہ تھا اس بات کا، شروع سے ہمارے خاندان میں یہ کام ہوتا آ رہے ہیں، تیجا، 40واں، کل، فاتحہ، شبراتیں، ہر کام ہمارے باپ دادا کرتے تھے. کیا وہ غلط تھے؟ بھئی اگر وہ غلط تھے یا نہیں تھے، اللہ نے آپ کو سمجھ شعور دے دی، ہدایت اللہ نے آپ کو دے دی، تو آپ تو لے لیں، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں سمجھ آتی ان کو، وہ اپنے طریقوں پر لگے ہوئے، اور اللہ نے آپ کی آنکھیں کھول دیں، آپ کو ہدایت مل گئی کہ جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو ہم بھی وہ کام کریں گے تو وہ کام ثواب نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں سے جو بحث کریں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے درگزر کر دو، اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا، کیونکہ اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور پھر اس کے علاوہ تم نے یہ نہیں کہ زبان سے بڑے دیندار بنے رہو اور عمل میں پھر زیرو ہو جاؤ، نہیں، واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ہے نا، دوسروں کو دعوت دینے کے ساتھ، دوسروں کو برائی سے روکنے کے ساتھ خود عمل میں زیرو نہیں ہو جانا. بھئی ہمیں تو بڑا دین کا پتہ ہے، ہم بڑا لوگوں کو خود دعوت دیتے رہتے ہیں، یہ کوئی کم نیکی کی بات ہے؟ اللہ کہہ رہے دعوت بھی دو اور پھر اس کے بعد خود بھی نیکی پر قائم رہو. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے رہو، اور جو بھی تم نیکی کا کام آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور جو تم کام کرتے ہو بے شک سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یعنی تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. نیکی کرنا مشکل ہے،
کبھی معاشرہ پریشر ڈالتا ہے، کبھی گھر والے پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی میاں بیوی میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، کہ کیا کہتے ہیں ساری زندگی خود تو غلط کام کرتے رہے، اب ہماری باری ہے تو ہمیں بڑا روک ٹوک رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے، جب ایسی بحث ہونا شروع ہو تو پھر اس وقت چپ کر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ سے کوئی ایسی غلط بات نکل آئے کہ ہم نے نہیں ہدایت لینی، کر لو جو کرنا ہے کرو، اس وقت فعفو وصفحو، اس وقت درگزر کر دیا کریں، اس وقت خاموش ہو جایا کریں، اس وقت ان کو چھوڑ دیا کریں۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی آرزویں ہیں، تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ امانی کہتے ہیں ایسی آرزو جو صرف دل بہلانے کے لیے ہو اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، یہ ان کی جھوٹی دلیلیں ہیں، یہ ان کی جھوٹی آرزو ہیں کہ ہم نے ہی تو جنت میں جانا ہے۔ تو مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بھی جھوٹی آرزوؤں پہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جھوٹے آرزو ہیں، ان کے دل بہلانے کی باتیں ہیں، اصل میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کہیے ان سے، اگر وہ اس دعوے میں سچے ہیں تو کوئی نہ کوئی دلیل پیش کریں کہ بھئی جنت ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا، جو یہودی ہوگا، جو نصارہ ہوگا، ان کے لیے اللہ نے جنت پکی کی ہوئی، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تو لے آئیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا جو فرما بردار بنا لے، من اسلم وجہہ للہ، اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور وہاں پر نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وجہ کا چہرہ لفظ استعمال کیا کہ جس نے اپنے چہرے کو فرما بردار بنا لیا۔ تمام جسم کے باڈی پارٹس میں سے اللہ نے چہرے کا ذکر کیا کیونکہ چہرہ انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ چہرے پر تمام قسم کے تاثرات، خوشی کے، غم کے تاثرات آتے ہیں، اخلاص کے، منافقت کے، ریاکاری کے، ٹھیک ہے، جھوٹ کے تمام اثرات چہرے پر آتے ہیں، جتنا مرضی چھپائیں چہرے پر اثرات آتے ضرور ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا اور وہ نیکیاں بھی کرتا ہو، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا۔ اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے لیے کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ ان کی طرح ایسے ہی باتیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے۔ اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کا شیوہ یہ تھا کہ وہ اپنے گروہ کو صحیح کہتے تھے اور دوسرے گروہ کو تعصب کا شکار ہو کر دوسرے گروہ کو غلط کہتے تھے۔ آج یہ برائی مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے اور پھر دوسرے فرقے کو غلط بھی کہہ رہا ہے، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں علم والوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ حق کو پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں، ایک دوسروں کو نیچا نہ دکھائیں، حق بات بتائیں، اور کسی کے بھی پیچھے نہ پڑ جائیں نفرتیں پھیلانے میں اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں۔ ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی حق بات کرتا ہے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کے اندر تو یہ برائی ہے، اس کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام یہودی کرتے تھے، یہودیوں سے کہتے تھے، یہودی کہتے تھے نصارہ غلط ہیں اور نصارہ کہتے تھے یہودی غلط ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہنے دونوں اہل کتاب تھے، دونوں کے پاس تو کتاب تھی۔ اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے تھے، لا یعلمون مثل قولہم، جو کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی کفار مشرکین مکہ، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی نا، وہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ تم لوگ غلط ہو۔ اللہ کہہ رہے قیامت کے دن میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام، اس کا ذکر بلند کرنے سے روکے، وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی کی کوشش پر وہ لگ جائے۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جب بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ تھا تو انہوں نے عیسائیوں کو وہاں داخل ہونے سے روک دیا، عبادت کرنے سے روک دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے یہ کیا کہ جب مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے تو وہ مسجد میں بیت اللہ میں انہوں نے داخل ہونے سے روکا، عمرہ کرنے سے ان کو روک دیا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ شرائط طے ہوئی،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر سے روکے۔ آج بھی فرقہ واریت میں پڑھنے کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو گئی۔ اس فرقے کا آدمی اس مسجد میں نہ آئے اور اس فرقے کا آدمی اس مسجد میں نہ آئے۔ دین کے نام پر محبتوں کو عام کرنا، صحیح دین، قرآن کا علم، یہ کام لوگوں تک پہنچانا تھا، نہ کہ فرقوں میں بحث میں پڑ جانا، نہ کہ اس بات میں پڑ جانا کام ہمارا تھا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔ اللہ کہہ رہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور پھر اس کو خراب کرے۔ یعنی ابھی بھی لوگ جاتے ہیں نا مسجدوں میں، جو کھایا وہیں گند پھینک کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے گھر سے تو گند نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ مسجد کو بس جھاڑ جھوڑ دیں، سب اپنا گند خود سمیٹ کر آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، سب کے سب۔ جو فرقہ صحیح ہے، جس کی مسجد ہے، وہ بڑے تکبر سے داخل ہو رہے ہیں اور دوسرے سے کہہ رہے ہیں نہیں داخل ہونا، نہیں آنا، تم لوگ غلط ہو۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، خوب سب کچھ جاننے والا، بے شک اللہ خوب وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اچھا، نفل عبادت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبلے کی پابندی نہیں ہے۔ نفل عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر جب بیٹھتے تھے تو ایک دفعہ قبلے کی طرف منہ کر کے نفل نماز شروع کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اونٹ جس طرف مڑتا اور آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ یہ جو آیت ہے نا، اللہ کے لیے مشرق ہے اور اللہ کے لیے مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ یعنی یہ پہلے حکم نازل ہوا، ٹھیک ہے، نفل نماز ہے، فرض نماز ہے، بس جدھر تمہاری سواری چلی جائے تمہاری فرض نماز بھی ہو جائے گی، نفل نماز بھی ہو جائے گی۔ آگے ہم پڑھیں گے دوسرے پارے میں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی جانب کر لیجئے۔ یہ حکم بعد میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ آگے اللہ نے کہا تم نے بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، تم نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز لازماً پڑھنی ہے۔ یہ پہلے کا حکم ہے۔ تو لہذا یعنی اللہ کی عبادت قبلے کی طرف منہ کر کے جدھر بھی پھر نفل نماز، جدھر بھی سواری جائے، جہاں پر بھی ہم ہوں، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے نمازیں ہر جگہ ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ خوب وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ برائی بھی ان کے اندر تھی۔ یہود کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی یعنی نصارہ یہ کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس دور کے جو عیسائی نصارہ اگر قرآن پڑھیں تو انہیں حق بات مل نہ جائے۔ ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ ان کی بدبختی یہ دیکھیے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے اس قرآن کو نہیں پڑھا۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ تو پاک ہے، بلکہ آسمان و زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا وہ مالک ہے، اور سب کو چاہیے کہ اس کے فرما بردار بن جائیں۔ آسمان و زمین کا وہ پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس وہ کن کہتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی لفظ کن اللہ کی قدرت اور شان کو واضح کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سب کچھ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آرڈر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں فلاں انتظام کریں، پھر ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں وہ نہ کر دے، موسم صحیح ہو۔ اللہ کے لیے تو یہ مجبوریاں نہیں ہیں، کن کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ تو مانگنا پھر اللہ سے ہے۔ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا،
یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی مشرکین عرب کی طرح یہود بھی اس طرح کے جاہلانہ سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ موسیٰ اللہ تو آپ سے صرف بات کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں مشرکین، تو یہ بھی ویسے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ کبھی ہڈی لے کر آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، چلو ذرا اس کو زندہ کر کے تو دکھاؤ، پھر ہمیں یقین آ جائے گا کہ واقعی مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ تو یہ بھی ان لوگوں کی طرح ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان سب کے دل تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مختلف گروہ جو حق کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کے انداز ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کر دینا، علاقے فرق ہو جائیں، وقت فرق ہو جائے، نبی فرق ہو جائے، دور فرق ہو جائے، لیکن پھر بھی جنہوں نے حق کو نیچے دکھانا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں چلو بھائی قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اب حدیث تو اللہ کا کلام نہیں، حدیث کو کیوں مانیں؟ کوئی نہ کوئی کام ہر دور میں جنہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے نکتہ چینی کرنی ہوتی ہے، ہر دور میں مختلف گروہ نے جنہوں نے حق کو نیچے دکھانا ہے وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، سوچ ایک ہی ہوتی ہے سب کی، حق کو نیچے دکھانا ہے، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی اعتراض۔ اچھا، اور ایسی باتیں کرنے والے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، دیکھا کیسے ویک پوائنٹ پکڑا۔ بھئی دین کو تو کبھی بھی ہم عقل پہ نہیں ناپ سکتے۔ اگر ہم ناپنا شروع کریں، بھئی صبح اٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ نماز پڑھیں۔ اتنی گہری نیند آ رہی ہوتی ہے، اور نیند میں ہم جو ہے نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تھکے ہارے عشاء کے وقت کیوں نماز پڑھیں؟ اس وقت تو ہم سو جائیں گہری نیند میں، اپنی نیند پوری کریں، ریسٹ کر کے پھر اٹھیں، پھر نماز پڑھیں، ہے نا۔ حلال و حرام میں ہم کیوں تمیز کریں؟ پاکی اور ناپاکی میں ہم کیوں فرق کریں؟ تو عقل پر تو جب بھی ہم دین کو لے کر آئیں گے، ہمیں ہماری عقل پر وہ باتیں پوری نہیں اتریں گی۔ تو آمنا وصدقنا، اللہ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ ہم تو اس سے بڑی بڑی باتیں پر ایمان لے آئیں کہ فرشتہ ایک وقت میں اللہ کے رسول پر، جبرائیل علیہ السلام، اللہ کا کلام لے کر اتر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں، کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں واضح کر دیں۔ بے شک ہم نے آپ کو انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں نہ کریں، ہے نا، اللہ ہی بس پیار ہی پیار، بھئی اللہ تو پیار ہی پیار کرتا ہے، یہ آپ نے ڈرانے والی باتیں کیوں کرنی شروع کر دی؟ اللہ رب العزت خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبریاں بھی دینے والا اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ کا ٹیسٹ نہ، آپ تیاری ویسے نہیں کرتے، جب تک کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہ چلے کہ اللہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، اور اللہ پکڑنے والا بھی سخت ہے، تب تک ہم گناہ کیسے چھوڑیں گے؟ ہم تو بہت سا مارجن نکال لیں گے کہ اللہ غفور رحیم ہے، بس کوئی بات نہیں، اللہ یہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشخبری بھی دے دیں، اور نافرمانوں کو جہنم سے ڈرا بھی دیں تاکہ وہ ڈر جائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور اہل جہنم سے کے بارے میں آپ سے اے نبی سوال نہیں کیا جائے گا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ دائی کا کام صرف حق پہنچانا ہوتا ہے، زبردستی کرنا نہیں کہ آپ بات کیوں نہیں مان رہے۔ اب آپ بات تو مانیں، آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے۔ ہاں، ہدایت کی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ ان کے بھی سینہ کھولے، ان کو بھی ہدایت نصیب کرے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہودی اور نصاری تو یہودی اور نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الرٹ کیا جا رہا ہے، اور تمام مسلمانوں کو بھی، کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ اتنی مہذب قوم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اتنی ترقی یافتہ ان کے ممالک ہیں، اور وہ بھی اتنے پڑھے لکھے، اتنے سمجھدار ہیں۔ اگر آپ ان کے پیچھے پڑیں گے نا، ان کے ساتھ لگیں گے، تو وہ یہ چاہیے کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں، یہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، وہ اپنے مذہب کو سچا ثابت کریں گے۔ اگر آپ ان کو خوش کرنے میں لگیں گے، یہ تب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔
قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے نبی اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. یعنی لوگ آپ کو زیادہ دیندار بنتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے، نہ ہی یہود و نصارہ، نہ ہی آپ کے بہن بھائی، بشرطے کہ اگر خود بھی ان کی آنکھیں کھلی ہوں، بشرطے کہ وہ خود بھی دین کا کام، نیکی کا کام کرنا شروع کر دیں. وہ خوش اس بات پر ہوتے ہیں کہ آپ ان جیسے ہی رہیں، وہ برے نہ بنیں، وہ معاشرے میں نمایاں نہ ہو جائیں کہ یہ زیادہ نیک ہیں، یہ زیادہ دیندار ہیں اور یہ کم دیندار ہیں. لوگ تو یہی چاہیں گے، یہود و نصارہ بھی یہی چاہیں گے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرتے رہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کو بتا دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے بھیجی ہے. اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا. کسی کی خاطر اپنے دین کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی خاطر اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی کی خاطر اپنے دین ایمان کو رول دینا بہت بڑی بے وقوفی ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی نے کسی کا بوجھ قیامت والے دن اٹھانا ہی نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کی صحبت اچھی ہے، اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیندار لوگوں میں ہے، اگر آپ ان سے نیکیاں سیکھ رہے ہیں تو وہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ نیکیوں میں لے کر آگے بڑھیں گے. اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی آپ کے اسلام کو پسند نہیں کریں گے. وہ یہی چاہیں گے کہ آپ ان کے دین کی طرف آ جائیں، ان کے دین کی یہ خوبی ہے، ان کے اسلام کی یہ خوبی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کے دین کی پیروی نہیں کرنی. اگر کر لی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اللہ کے ہاں بچ جائیں گے، اللہ کے ہاں پھر آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ، یعنی اس آیت سے ہم نے کیا سمجھا؟ ہدایت کی لازماً پیروی کرنی ہے. اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ نے بتائی. ہم نے اللہ کے رضا کے خاطر ہدایت دین اسلام کو اپنانا ہے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے طریقوں پر چلنا ہے. لوگوں کے طریقوں پر چلنا وہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، ہدی اللہ، جو اللہ نے رہنمائی کر دی. اصل ہدایت وہ ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں. تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. قرآن مجید کے یعنی ہم پر کیا حق ہیں؟ سب سے پہلے حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اپنے حکم سے فرشتے جبرائیل کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اس پر ہم سب سے پہلے ایمان لائیں. دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں جو تلاوت لفظی یعنی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں، یہ بھی اس کا حق ہے. اور تلاوت معنی یعنی اس کے معنی بھی ہم سمجھیں، یہ بھی اس کا حق ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس کی تفسیر بھی سمجھیں، جو حکم اس میں ہے اس کو بھی ہم سمجھیں. یہ اس قرآن مجید کا حق ہے. اور پھر سمجھنے کے بعد صحیح پڑھنے کے بعد یہ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ 5 حق ہیں. صرف تلاوت کرنے سے حق ادا نہیں ہو جاتا، عمل کرنے سے تلاوت کا بھی حق ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں تک پہنچانے والا بھی حق ادا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم خود عمل کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے سامنے ایک نمونہ ہوتے ہیں. یہی لوگ مومن ہیں، اور جو کوئی اس کتاب کا انکار کرتا ہے ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. یہ آیت دوبارہ آ رہی ہے. پہلے ایک پاؤ کے بعد آئی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو احسانات یاد دلائے، ان کی نعمتیں یاد دلائیں، پھر ان کی جو ہیں گمراہیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا بنی اسرائیل کا. یہ سارا رب چل رہا ہے جو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ان کے پورے کرتوت، ان کی گمراہیاں رکھ دیں. دیکھو تم نہ ایسے کرنا، دیکھو ان سے امامت میں نے لے لی، اب امت محمدیہ کو مل گئی ہے نا، ان سے میں نے یہ ذمہ داری لے لی، اب تمہیں یہ مل گئی، اب تم نے اس کتاب کا حق ادا کرنا ہے.
دوبارہ یہ آیت آ گئی، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے بھی ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن نہ ان سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ یعنی تعلقات اور دولت اس دن کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی عہدہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اپنے اپنے عمل، اپنے اپنے ایمان، اپنا اپنا قرآن سے تعلق، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا۔ اب ہمارے سامنے اطاعت گزار ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ مثال رکھ رہے ہیں، اور اہل کتاب کے سامنے بھی مثال رکھ رہے ہیں کہ تم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے کہ وہ ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے نا، تو ان جیسے اعمال تو کرو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، سب پر پورے اترے۔ بیوی کو چھوڑاؤ، بیٹے کو چھوڑاؤ بالکل اجڑی ہوئی جگہ پر، اور بڑھاپے میں وہ بیٹا پیدا ہوا اسماعیل، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے یا اللہ ابھی تو میں نے نظر بھر کے دیکھا نہیں، ابھی تو میں اس سے کھیلا نہیں۔ تو اللہ نے کہا چھوڑاؤ، چھوڑا ہے۔ جب اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کرو تو ذبح کر دیا۔ اتنے سخت امتحان، اور جب تمام لوگوں نے آگ جلائی ہے نا، بادشاہ بھی اور اپنا باپ بھی ساتھ مل گیا، ابراہیم علیہ السلام پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہوئے۔ اللہ کہہ رہے جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا سب باتوں میں، وہ سب پر پورا اترا۔ کتنی بڑی تعریف، کتنی بڑی گواہی اللہ رب العزت دے رہے ہیں، سب پر پورا اترا، سب امتحانوں پر۔ اللہ نے فرمایا اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کچھ قربانیاں دی ہوئی ہوں تو پھر اللہ بڑا درجہ بھی دے دیتا ہے۔ جب آزمائشیں آئیں، جب تکلیفیں آئیں، سمجھ لیں اللہ کوئی بڑا انعام دینے والا ہے، اللہ کوئی بڑا رتبہ دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ تکلیفیں، یہ مشکلات، ٹھیک ہے نا، یہ مرضی کے خلاف حالات جو ہو رہے ہیں، اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہے، کوئی بڑا رتبہ دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا، کہا میں تجھے امام بناؤں گا لوگوں کا۔ امام کون ہوتا ہے؟ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو پورے امتحانوں پر پورا اترے، جو سب کے سامنے ایک نمونہ ہو۔ ہوتا ہے نا ہمارا امام نماز پڑھا رہا تھا، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں امام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے دیکھیے درود شریف میں ان کا نام شامل رکھا، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ ان کی قربانیاں بہت پیارا تھیں۔ کہا میری اولاد میں کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے کہ میری اولاد کو بھی اللہ آپ امام بنائیں گے۔ کہا ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے، یعنی آپ کے اولاد میں کچھ نافرمان بھی ہوں گے، ان کو میں امام نہیں بناؤں گا، جو نیک ہوں گے ان کو میں امام بناؤں گا۔ دیکھیں ہمارے بنتے کہ نہیں بنتے، جو حافظ قرآن ہے، جو متقی ہے، تو مسجد کا امام ہوتا ہے، وہ امام بنتا ہے، اس کو سب فالو کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا مقام ابراہیم کو وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیں۔ یعنی وہ جگہ پہلے اجڑی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کہ اجڑی ہوئی جگہ پر اپنے لاڈلے بیٹے حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر آئے مٹھی بھر کھجورے دے کر، ہے نا۔ ہم تو کہیں ہمارے دل میں تو بڑے وسواس ہے، بھی اللہ کو نہیں پتا اس اجڑی ہوئی جگہ پہ اپنے بچوں کو تو چھوڑنا، بیوی کو چھوڑنا تباہ کرنا، ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ نہیں، ہم بڑی سمجھداری دکھاتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ دل دکھا تو پیٹ کر کے ایک پتھر کے ساتھ، ایک پہاڑ کے ساتھ کھڑے ہو کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ اس جگہ کو آباد کرنا جو ہم دعائیں پڑھیں گے۔ عقل سے کام نہیں لیا کہ بھئی واپس لے جاؤں ان کو۔ جب اللہ نے جو حکم دے دیا وہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا صلہ یہ دیا کہ ہم نے بیت اللہ، پھر اللہ نے اعزاز دیا کہ باپ بیٹے نے بیت اللہ کو بنایا۔ کتنے لوگ طواف کرتے ہیں، کتنا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کسی کی قربانیاں جو اللہ کی خاطر دیں ضائع نہیں کرتے، نسل در نسل ثواب پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا، حکم دیا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ یعنی جو بھی طواف کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، کتنا کو ثواب پہنچ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کا طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔
دونوں ہے کون؟ دونوں پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہو جائیں، اسماعیل علیہ السلام ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ کو تم نے جو ہے پاک صاف رکھنا ہے، یعنی گندگی نہیں پڑنے دینی، اس کو صاف، اس کی صفائی کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والے، رکوع سجود کرنے کے لیے۔ نیکی کا وہ کام جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو کوئی بڑا کام کریں گے، لو یہ اتنا چھوٹا سا کام، سب کو پانی پلانا، نہیں، چھوٹے کام نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں بڑی سیٹ پر بٹھائیں، کوئی بڑا کام بتائیں، ہم بڑا کام کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ نیکی ہے، اگر وہ اللہ کی رضا ہے، اس کام کو چاہے چھوٹا ہے، سوچیں کہ مجھے اس کا شرف مل گیا، اللہ نے مجھے توفیق دے دی، لپک کے اس نیکی کو کریں۔ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا، دونوں پیغمبر ہیں، اور ان سے کہا کہ اس کو پاک صاف رکھنا ہے۔ عزت ہمیشہ بڑے کام سے نہیں، اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ چھوٹا کام ہی چاہے کیوں نہ ہو، راستے سے تکلیف دینے والا چاہے پتھر ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہٹا دیں اللہ کے رضا کے خاطر، اللہ کے آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہ نہیں اب لاکھوں روپے ہوں گے تو پھر ہم کسی کی ہیلپ کریں گے، کسی کو کھانا دیں گے، چھوٹی سی کٹوری سالن ہے دے دیں آپ، وہ پیٹ بھر کے کھائے گا تو آپ کو دل سے دعا دے گا اور آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ بڑے بڑے کام نہ سوچیں، بھئی کریں گے تو بڑا ہی کام کریں گے، چھوٹا کام بھی کر لیں لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب اس کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں دیکھیں، آدم کے ساتھ لفظ اللہ نے خلیفہ استعمال کیا تھا، اور ابراہیم کے لیے اللہ نے لفظ امام استعمال کیا ہے۔ جو امام ہوتا ہے وہ دنیا کی ذمہ داریاں بھی صحیح اٹھاتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ تمام لوگ دنیا کے معاملات میں خلیفہ ہیں، اور امام وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے رضا کے خاطر بڑی قربانیاں دی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے امام کا لفظ استعمال کیا، خلافت بھی ملی اور امامت بھی ملی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اب یہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر نا ایک طرف اوٹ میں کھڑے ہو کر، دل تو دکھ رہا ہے، اور حاجرہ پوچھ رہی ہیں پیچھے سے، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کس کی وجہ سے جا رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرا خاوند نیک ہے، ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں ہے، یہ بھاگ نہیں رہا ہماری ذمہ داری سے، اتنی سی کھجوریں اور مشکیزیں میں تھوڑا سا پانی دے کر جو ہمیں جا رہا ہے۔ پوچھا آپ ہمیں، پھر پوچھا کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو پیٹ تھی پیچھے کہ یہ نا کہ میرا دل بھر آئے، میں کہوں چلو اب واپس میرے ساتھ چلو، میں تو تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، ہے نا، سر ہلا دیا۔ ہاں، تو پھر حاجرہ نے کہا کہ اللہ پھر ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیسے آب زمزم اللہ نے جاری کیا؟ یہ ہے جب اللہ پر توکل ہو، جب اللہ کے بن جائیں، اللہ پر پختہ یقین ہو، آزمائشوں پہ، قربانیوں پہ گھبرائیں نہیں۔ آزمائشیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اللہ نے بڑا مقام دینا ہے۔ سوچئے آب زمزم کے لیے کیسے سب تڑپتے ہیں، سب اس کو کیسے اعزاز سے پیتے ہیں۔ حضرت حاجرہ کی قربانیاں بھی تو دیکھیں نا، یہ نہیں پھر بیٹے کے کان بھرتی نہیں، دیکھو تیرا باپ چھوڑ کر چلا گیا، کتنی مشکلات میں تمہیں پال رہی، نہیں۔ تو پھر جب بڑے ہوئے، اچھا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، کہا ابراہیم نے رب اجعل ھذا البلد آمنا، ابراہیم علیہ السلام دعائیں کریں، اے میرے رب، جب دل دکھے دعائیں کریں نا رب سے، ہم کیوں نہیں دعائیں کرتے؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اس کے سامنے اپنی التجائیں، فریادیں رکھیں۔ کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنانا۔ اب کتنا امن والا ہے، اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے انہیں پھل عطا کرنا۔ ڈر گئے تھے نا، پہلے یہ بات کہی تھی نا کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی آپ امام بنائیں گے نا سب کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، جو تیری اولاد میں نیک ہوں گے نا اس کو میں امام بناؤں گا۔ اب ادب کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ یا اللہ جو آپ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ان کو جو ہے پھل خوب دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا قال ومن کفر فامتعه، نہیں، جو کفر بھی کرے گا نا میں اسے دنیا کا فائدہ ضرور دوں گا، جہاں پر بھی ہوگا دنیا کی فراوانیاں دوں گا، پھل دوں گا، یہ نہیں کہ جو نیک ہوگا میں اس کو دوں گا، نہیں، جو بھی کفر کرے گا پھر میں اس کو عذاب کی طرف جہنم میں دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب اس نیکی کو قبول کر لے۔ دیکھیے کام کتنا بڑا ہے، بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں لیکن پھر بھی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ کتنا بھی بڑا کام ہو جائے،
نیکی کا کام ہو جائے. ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ یا اللہ، یہ بھی نہیں کہ یا اللہ آپ نے کہا ہم نے کر لیا، نہیں، پھر بھی عاجزی، یا اللہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، یا اللہ آپ اس کو قبول کر لے. اگر قبول کر لیا تو پھر تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے. دعائیں کر رہے ہیں. بیت اللہ کی عظمت اور شرف دیکھیے کہ ان دونوں باپ بیٹے نے بنایا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس خدمت کو قبول کر لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. ساتھ ساتھ دعائیں دیکھیں، فرما بردار بنا. یہ نہیں کہ بس اب بہت قربانی دے دی، اب زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم مزے اڑائیں گے، اب ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے. نہیں، یا اللہ اپنا فرما بردار بنانا. بڑا کام کرنے کے بعد بھی، بڑی نیکیاں کرنے کے بعد بھی، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی، حج عمرہ کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ اس کے بعد ہم نے اپنی منمانیاں کرنی ہیں. نہیں، پھر بھی یا اللہ قبول کر لے. پچھلیوں کی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگنی، یا اللہ قبول کر لے. مزید آگے یا اللہ توفیق دے، تیرے فرما بردار بنے رہیں، تیری بات مانتے رہیں، اور ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ امت مسلمہ بنانا. امت مسلمہ سے مراد یعنی نیک، تیرے فرما بردار، بات ماننے والے. نیک اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں، اور خود بھی نیکی پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں بارنا مناسکنا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے. یعنی کہ جو خود کو عقل کو صحیح لگ رہا ہے وہ عبادت ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ عبادت ہے. نہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ کو قبول فرما. بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو اور ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا، یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے میں اپنے باپ دادا ابراہیم کی دعا ہوں. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان میں رسول بھیجنا. اس سے سیکھی کہ ہم نے اپنی اولادوں کے لیے کیا دعا مانگنی ہے. ہم تو ان کی دنیا کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہے نا، ان کا اچھا بزنس ہو جائے، یہ اچھے سیٹلڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کا اچھا گریڈ آ جائے، ان کی اچھی جاب لگ جائے. یہی دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں. دنیا بھی مانگے اور ساتھ میں یہ بھی مانگے کہ یا اللہ تیرے فرما بردار بنے. یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں سکھائے کتاب اور حکمت کی باتیں. حکمت کی بات سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایسی بات جو بات کی گہرائی تک بھی پہنچ جائے اور صحیح بات بھی ہو اور صحیح ٹائم پر بھی فیصلہ کرے انسان. بعض دفعہ انسان نا فیصلہ تو صحیح ہوتا ہے لیکن صحیح ٹائم پر نہیں کرتا. صحیح ٹائم پر بھی فیصلہ کریں اور صحیح بات بھی ہو، اس کو کہتے ہیں حکمت. یا اللہ انہیں حکمت بھی سکھا اور ان کو پاک صاف کر دے. آج تو بڑے فتنے ہیں، بہت فتنے ہیں، تو ہم نے بڑی اپنے اولادوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور تو کہا کرتے تھے میں اپنے باپ دادا ابراہیم کی دعا ہوں. آپ نے ہمیں قرآن مجید پڑھ کے بھی سنایا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب بھی سکھائے. یعنی جو آپ نے تفسیر، جو آپ نے اپنے عمل صحابہ کرام کو بتایا، جو حدیث موجود ہے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب نماز کا حکم آ گیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. پڑھیں کیسے؟ زکوٰۃ دو کیسے دے؟ روزہ رکھنا ہے روزہ کیسے رکھے؟ یہ حکم تو آگے قرآن مجید میں. ان کا طریقہ سب ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا کر گئے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بے شک آپ خوب غالب اور حکمت والے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون نفرت کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو. احمق وہ ہے جو اللہ کو نہ پہچانے. دنیاوی طور پر کم ہونا بے وقوف ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں نا لوگ ان کو اتنے مینرز بھی نہیں آتے، کتنے بے وقوف ہے. بے وقوف وہ ہے جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے. بے وقوف وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بے وقوف وہ ہے جو قرآن مجید کا مفہوم نہیں سمجھتا، جو اللہ رب العزت کو نہیں پہچانتا. دنیا میں مست ہے، دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے. جتنا بھی بنا لیں یہاں چھوڑ جائیں گے نا، آخرت میں تو اس نے کام نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون نفرت کر سکتا ہے، یعنی اس پر جو عمل نہیں کرتا، سمجھتا بوجھتا نہیں ہے، مگر وہی جس نے خود اپنے آپ کو احمق بے وقوف بنا لیا ہو. بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. گواہی اللہ رب العزت دے رہے ہیں.
دعا کریں کہ اللہ ہمارے بارے میں بھی گواہی دے کہ یہ لوگ بھی نیک لوگ تھے، نیکی کرنے والے، صبر کرنے والے، قربانیاں دینے والے، دعائیں مانگنے والے ہیں، یہ لوگ خیر مانگنے والے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگنے والے ہیں۔ جب کہا اذ قال لہ ربہ اسلم، جب انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یا اللہ میں نے مان لی جو بات بھی آپ نے کہی، آپ تو رب العالمین ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کی وجہ سے اللہ نے انہیں امام بنا دیا، بغیر چوں چڑھا کیے، عذر بہانے اعتراض کیے، یا اللہ ابھی نہیں بعد میں، یا اللہ ٹھہر کے، یا اللہ ابھی اس طرح نہیں اس طرح ہو جائے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے کہ جب ہم نے ابراہیم سے کہا اس بات کو مانو، اس نے کہا میں نے مان لیا، میں نے کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری ایسی، اپنی سوچ، اپنی مرضی، اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنی بیوی، سب کچھ اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے قربان کرنے والے، اللہ کے طرح مرضی کے مطابق چلانے والے، کچھ بھی نہیں اعتراض کیا۔ آج ہم بھی یہ نیت کریں گے اللہ جو قرآن پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ جو بھی قرآن میں پڑھیں گے ہم بھی چوں چڑھا نہیں کریں گے، ہم بھی گنجائشیں نہیں نکالیں گے، ہم بھی اعتراض نہیں کریں گے، ہم بھی ٹالیں گے نہیں اس حکم کو، ہم بھی مان لیں گے۔ اللہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا یا اللہ میں نے مان لی، آپ کی ہر بات کو میں نے مان لیا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا رب کون ہوتا ہے، خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، ہدایت بھی دینے والا۔ آپ تو پوری دنیا کو ہدایت دینے والے ہیں، آپ نے مجھے ہدایت دی، میں نے مان لی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے میرے بیٹو، یعنی جب خود والدین نیک ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلی فکر کیا لگتی ہے، میری اولاد بھی نیک بنے۔ جب انسان خود فرما بردار ہوتا ہے تو فکر لگتی ہے ہائے یہ اولاد بھی تو فرما بردار بنے، ہائے ہم خود نمازوں کے لیے اٹھ رہے ہیں یہ کیوں نہیں اٹھ رہے، ہے نا، ہم سچ بول رہے ہیں یہ کیوں نہیں سچ بول رہے، ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، منافقت نہیں اپنا رہے، ہے نا، دو نمبری نہیں کر رہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی نہ کریں۔ یہ لوگ تو ان کے اپنے نہیں رہیں گے، ہاں ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے انہیں، ان کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا، لہذا تم بھی مرتے وقت مسلمان رہنا۔ فکر کیا ہے، مرتے وقت بھی یہ فکر ہے نیک بننا، ہے نا۔ ہم کیا ہوتے فکر کرتے اس کا رشتہ اس سے کرنا ہے ورنہ میں بخشوں گی نہیں، ہے کیا فضول باتیں، وہ سیٹ اس کو دینا ہے، مرتے وقت یہ وصیت اور یہ محبت ہے ہماری، یہ کوئی محبت ہے؟ ہم خود بھی غلط رستوں میں پڑے ہوئے، ہمارے دلوں میں بھی غلط محبتیں گری ہوئی، اور ہم اولادوں کو بھی انہی محبتوں میں گھیر کے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی جب تک اس کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اور وہ ساری زندگی بھگتتے رہتے ہیں کہ مرتے وقت وصیت کی تھی، اس کی محبت میں چاہے جوڑ ہو یا نہ ہو پھر رشتے کر ڈالتے ہیں۔ اپنی اولادوں کی نیک ہونے کی فکر کریں، دعائیں مانگیں، ان کو وصیتیں کریں، پوچھیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہے نا۔ ہماری فکر ہوتی ہمیں وہاں گھمانے لے کر جاؤ۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، وصیت کی، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، لہذا تم مرتے وقت بھی مسلمان رہنا۔ یہ نہیں کہ آج نیکیاں کچھ کر لی بس پھر اس کے بعد جیسے مرضی کریں، نہیں، مرتے دم تک دین اسلام کو تھامنا ہے، مرتے دم تک نیکیوں پر رہنا ہے، تبھی تو اللہ کے ہاں ہماری ہر چیز مرتے دم تک ہر چیز گواہی دے گی۔ کچھ نیکیاں کرنے کے بعد جو ٹائم ملے اس ٹائم کو، اس چانس کو مس نہیں کرنا۔ بڑی نیکیاں کر لی اب ضرورت نہیں ہے نا، اتنی بڑی بڑی تو نیکیاں کر لی ہیں، چلو کچھ ٹائم رہ گیا منمانی کریں، نہیں، مرتے دم تک اس چانس کو، ان لمحات کو، اس ٹائم کو نیکیوں میں گزارو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
کہا انہوں نے ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، اور ہم سب اسی کے فرما بردار بنے رہیں گے۔ والدین بھی نیک تھے اور اپنی اولاد کو فرما برداری کی وصیت کر رہے ہیں تو وہ بھی نیک بنے۔ آج تو بڑے فتنے ہیں، آج تو بڑی مخالفتیں ہیں، آج تو ہمیں زیادہ الرٹ ہونا ہے، بہت فکر مند ہونا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کی نسلوں کو فتنوں سے بچائے رکھیں۔ فتنے تو گمراہ کر رہے ہیں، روز روز گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، پھر جو اس نے اعمال کیے وہ ان کے لیے، اور جو تم بھی کرو گے تمہارے لیے، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کر کے گئے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہم وہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ گزر گئے، تم تو نیک بنو۔ اور اسی طرح اگر تمہارے خاندان میں کوئی نیک تھا، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ نیک تھے، اگلی نسلوں نے نیکیاں کرنی ہیں، ہر ایک کو خود کو نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہیے بلکہ جو شخص ملت ابراہیمی پر ہوگا وہی ہدایت پائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو حنیفہ یکسو تھے، یعنی اللہ کے لیے یکسو تھے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم پر جو اتارا گیا اس پر بھی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر جو اتارا گیا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، لیکن شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیے گیا، ان میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسا کہ تم لائے ہو، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ جیسے صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اسلام ایک ایسا راستہ نہیں ہے کہ انسان اسلام کو قبول کرے اور پھر گمراہ ہو جائے کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسلام کو قبول کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر اس سے پھرو گے تو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اس سے پھرے تو وہ ہٹ درمی پر ہیں۔ اللہ ان کے لیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ مومن کا کام جھگڑنا نہیں، مومن تو مخلص ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اخلاص جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، اس پر شیطان بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے مخلص بننا ہے، ہم نے جھگڑے نہیں کرنے۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں سب یہودی یا عیسائی تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو پھر بھی وہ اسے چھپائے؟ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہارے لیے وہی، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، مجھ سے اور آپ سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔